بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے اس بارے میں کہ امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی یہ تصنیف کہ جس کا نام ہے کتاب الادب المفرد، اور اسی طرح در حقیقت ان کی جو اصل تصنیف ہے، جو کتاب ہے علم حدیث کے بارے میں، جو کہ صحیح بخاری کے نام سے مشہور و معروف کتاب ہے، اگرچہ اس کا اصل نام ہے الجامع الصحیح۔ تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس اصل کتاب میں بھی جو بہت سے تراجم اور بہت سے عناوین قائم کیے ہیں، اور بہت سی الگ الگ کتابیں یا ابواب اس میں مقرر کیے ہیں، تو وہاں بھی کتاب الادب کے نام سے ایک کتاب موجود ہے، یعنی صحیح بخاری کے اندر بھی کتاب الادب موجود ہے، لیکن الگ سے مستقل الادب المفرد کے نام سے یہ کتاب انہوں نے جو تصنیف فرمائی۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جو مستقل کتاب انہوں نے بعد میں تصنیف فرمائی اور جس کا نام رکھا الادب المفرد، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سی احادیث کا اضافہ فرمایا۔ اسی موضوع سے متعلق، یعنی آداب و اخلاق سے متعلق ہی بہت سی احادیث جو کہ انہوں نے اپنی کتاب یعنی صحیح بخاری میں وہاں درج نہیں کی تھی، ان کا اضافہ انہوں نے یہاں اس نئی کتاب میں کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری تالیف کرتے وقت انہوں نے خود ہی اس کتاب کے لیے ایک مخصوص معیار مقرر فرمایا تھا، اور پھر اس کتاب میں ابتدا سے انتہا تک اسی اپنی طرف سے مقرر کردہ اس معیار کی انہوں نے پابندی کی، اور اس معیار کا خیال رکھا، اسے برقرار رکھا۔ جبکہ اس نئی کتاب میں انہوں نے چونکہ اس معیار کا معاملہ یہاں نہیں تھا کہ وہ معیار اسی یعنی صحیح بخاری کے ساتھ مخصوص تھا، لہذا اب یہاں انہوں نے نئی کتاب میں الادب المفرد میں بہت سی احادیث کا اضافہ فرمایا جو کہ وہاں صحیح بخاری میں نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ صحیح بخاری تو فقط علم حدیث سے متعلق ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں، جبکہ یہاں کتاب الادب المفرد میں انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے علاوہ مزید یہ کہ جا بجا بہت سے آثار بھی درج کیے ہیں۔ آثار کیا چیز ہے؟ یہ اصطلاح میں، دینی علوم کی اصطلاح میں، بالخصوص علم حدیث کی اصطلاح میں ایک چیز ہے حدیث، اور ایک چیز ہے جسے اثر کہا جاتا ہے۔ حدیث کی جمع ہے احادیث، اور اثر کی جمع ہے آثار۔ حدیث وہ ہے کہ جس کا تعلق خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے متعلق جو کچھ بھی باتیں ہوں، جو کچھ بھی کام ہوں وغیرہ وغیرہ، وہ احادیث کہلائیں گے کہ جس کا مفرد ہے حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، یوں فرمایا، یا یہ کہ کوئی صحابی کہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کرتے دیکھا، یہ کام کرتے دیکھا، تو یہ چیز ہے حدیث۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی صحابی کے جو اقوال و افعال ہیں وہ اثر کہلاتے ہیں، جس کی جمع ہے آثار۔ تو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث درج کی، جبکہ یہاں نئی کتاب یعنی الادب المفرد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ مختلف صحابہ کرام کے آثار بھی درج کیے ہیں کہ ایک حدیث ہے، پھر اسی سے متعلق اسی بارے میں اگر کسی صحابی کا کوئی قول ہے کہ جسے اثر کہا گیا تو وہ بھی انہوں نے درج کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ متعدد مقامات پر بہت سی قرآنی آیات بھی ذکر کی ہیں۔ تو یہ فرق ہو گیا اس کتاب الادب میں جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری کے اندر اس کے ایک حصے کے طور پر موجود ہے، اور اس کتاب میں جو کہ انہوں نے الگ سے مستقل جدا اور الگ سے نام یعنی الادب المفرد کے نام سے جو انہوں نے تصنیف فرمائی ہے، ان دونوں میں یہ فرق واضح ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ جو کتاب ہے الادب المفرد، تو یہ جو نام ہے اس کی وجہ تسمیہ یعنی الادب اور پھر المفرد، یہ کیا بات ہے، کیا چیز ہے؟ المفرد کے معنی یہاں یا تو منفرد کے بھی ہو سکتے ہیں، کہ جس طرح اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کو بڑی ہی منفرد اور بڑی ممتاز حیثیت حاصل ہے، تو گویا اس کتاب میں ایسے آداب درج کیے گئے ہیں کہ جنہیں بڑی ہی منفرد اور امتیازی حیثیت حاصل ہے، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ یا اس کے علاوہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ الادب المفرد کے مفرد کے معنی کسی کو جدا کر دینا، مفرد اور منفرد یعنی ایک چیز ہے اس سے جدا کر دیا گیا، مستقل کر دیا گیا۔ تو کتاب الادب وہاں صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، پھر الگ کر کے مستقل کتاب بھی تالیف کی گئی ہے، اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا الادب المفرد، یعنی اس سے جدا اور مستقل۔ اور ناظرین، اس کتاب کا موضوع ہے الادب یعنی آداب و اخلاق، اور یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ادب اور اخلاق کسی بھی انسان کے لیے اور بالخصوص مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سبھی کے لیے ادب اور اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان، یہ لفظ انسان یہ انس سے مشتق ہے، انس سے لیا گیا ہے، اور انس کے معنی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہونا، کہ انسان کو مانوس ہونے کی ضرورت ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، یہ چیز اس کی فطرت میں شامل ہے کہ انسان دوسرے انسانوں سے انس حاصل کرتا ہے، مانوس ہوتا ہے، اور دوسرے انسانوں کے درمیان مل جل کر اپنی زندگی